خشيته مشفقون۔ محترم حضرات و خواتین، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ شفاعت، سفارش کا عقیدہ بتایا گیا ہے۔ سفارش کی دنیا میں دو قسمیں ہیں، ایک جائز سفارش اور ایک ناجائز سفارش، اور آخرت میں سفارش کون کریں گے اور کن کے لیے کریں گے؟ تو آخرت میں سفارش کے بنیادی حقدار وہ ہوں گے جو موحد ہیں، توحید پرست ہیں۔ کسی کافر اور مشرک کو سفارش کی اجازت نہیں ملے گی، اور نہ کسی کافر اور مشرک کے حق میں سفارش کی اجازت ملے گی۔ تو قیامت کے دن سفارش پانے کے لیے توحید ہونا ضروری ہے۔ توحید یہ بنیادی شرط ہے۔ کچھ اعمال ہیں جو ہماری زندگی میں ہم انجام دیں تو ہمارے یہ اعمال بھی اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، شفاعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمین۔ کچھ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہوں گے، وہ ملائکہ فرشتوں کی سفارش سے کچھ جہنم سے نکال لیے جائیں گے، تو ملائکہ کی سفارش کریں گے، اور کچھ انبیاء کی سفارش سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے، اور کچھ مومنوں کی سفارش سے نکالے جائیں گے۔ مومنوں میں جو صدیقین، شہداء، صالحین، جو نیک بندے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ابھی اللہ کی ذات جو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ مہربان ذات ہے، ابھی اللہ کی ذات تو باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے کچھ ایسے لوگوں کو فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، بس ان کے دل میں ذرہ برابر، دانے کے برابر معمولی ایمان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر کے ان کو بھی جہنم سے نکال لے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سفارش سے جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو جہنم نے ان کی آگ کو جلا کر ان کو کوئلہ بنا دیا ہو، جگہ جگہ ان کے جسم میں جلنے کے نشانات ہوں گے۔ تو جب جہنم سے ان کو نکالا جائے گا تو ایک نہر ہے جس کو کہتے ہیں نہر حیات، حدیث میں زندگی کی نہر، اس میں ان کو غسل کرایا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کے جسموں پر جو جلنے کے نشان ہوں گے وہ سب صاف ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کو غسل کرا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اچھا، حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ حرم علی النار ان تاکل اثر السجود۔ ایک مومن، ایک مسلمان جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن جہنم کی آگ ایک انسان کے پورے جسم کو، ایک مومن کے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اس گنہگار مسلمان اور مومن کے پورے جسم کو جہنم کی آگ جلا سکتی ہے، سوائے چند اعضاء کے۔ جہنم کی آگ ایک مسلمان مومن جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ اس کے پورے جسم کو جلائے گی، لیکن کچھ اعضاء ایسے ہیں جس کو جہنم میں جانے کے بعد بھی جہنم کی آگ ان اعضاء کو نہیں جلا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ وہ کون سے اعضاء ہیں؟
ان اللہ حرم علی النار ان تاکل اثر السجود، سجدوں کے نشانات، سجدوں کے نشانات. اور ظاہر ہے کہ ہم نماز میں کتنے اعضاء پر سجدہ کرتے ہیں؟ 7 اعضاء. تو یہ سجدوں کے نشان کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ سجدہ کرنے کی اور نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں پر میں آج کے درس میں کچھ اعمال بتانے جا رہا ہوں جو اعمال اگر ہم اپنی زندگی میں کریں گے تو ہمارے یہ اعمال اللہ کے پاس سفارش کریں گے اور سفارش کر کے ہماری مغفرت کرائیں گے اور ہمیں جنت میں داخل کرائیں گے. سب سے پہلے بتایا گیا کہ توحید ہمارے پاس ضروری ہے. دوسری چیز، قیامت کے دن ہمارے اعمال میں سفارش کرنے والا عمل جو ہوگا وہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اے لوگوں قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن سفارش کرے گا. قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر کے آئے گا. یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا تعارف قرآن سے کرایا ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو جو عظمت ملی ہے، جو تقدس حاصل ہے، جو کچھ فضیلت حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی. تو اس مہینے سے خاص طور پر قرآن سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. اس لیے ایک مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر قرآن مجید سے جڑ جائے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی پابندی کرے، قرآن مجید کو سننے کا اہتمام کرے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن میں تدبر کرے، قرآن کے ترجمے کو پڑھے. ہر طریقے سے اس ماہ مبارک میں قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے. دھیرے دھیرے ہم آدھے رمضان کو پورا کر لیے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اب تک ایک قرآن ختم کر لیا تلاوت کر کے؟ بہت کم لوگ ہیں. آج کتنے روزے بھی ہیں؟ 16 روزے. آدھا رمضان ختم ہو گیا. اگر ہم روزانہ 2 بار قرآن پڑھے ہوتے تو بھی ایک قرآن تو آسانی سے ختم ہو جاتا تھا. لیکن ہماری زندگی میں ہر کام کے لیے فرصت ہے. یہ موبائل فون اگر 1 گھنٹے کے لیے ہم سے دور رکھ دیا جائے تو ہماری بے چینی دیکھی نہیں جا سکتی. اگر ایک دن صبح سے شام تک آدمی کو موبائل فون سے الگ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ منٹر ہو جائے گا. صرف موبائل فون رہے اور اس سے نیٹ کا کنیکشن ختم کر دیا جائے تو بھی انسان جیسے دیوانہ ہو جائے گا. ہر آنے والے میسیجز کو ہم پورا باریکی سے پڑھتے ہیں، چیک کرتے ہیں. فیس بک دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، واٹس ایپ کے پورے میسیجز چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. باقاعدہ چیک بھی کرتے ہیں، فارورڈ بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. سب کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے. لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا قرآن مجید سے بس ایک رسمی اور جذباتی تعلق رہ گیا. الفاظ کو غور کیجیے. آج دنیا میں مسلمانوں کا قرآن سے ایک رسمی اور جذباتی تعلق رہ گیا ہے. دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو دنیا بھر کے مسلمان
جذبات میں آ جاتے ہیں، روڈوں پہ آ جاتے ہیں، احتجاج کے نکل جاتے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ فلاں شخص نے، فلاں گستاخ نے، فلاں دشمن رسول نے قرآن کے تقدس کو پامال کیا، قرآن کی بے حرمتی کی، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آج قرآن مجید کا ہمارے پاس کتنا احترام. کیا قرآن مجید کا احترام یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں الماریوں میں قرآن کو ہم سجا کر کے رکھیں؟ قرآن مجید کا تقدس اور احترام یہ ہے کہ ہر دن قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیا کریں، ہر دن قرآن کو الماریوں سے نکال کر کے ہاتھوں میں لے، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ قرآن کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اللہ تعالیٰ نے کہا جن کو ہم نے کتاب دی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. یہی لوگ دراصل اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں. قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے. صرف برکت کے لیے قرآن مجید کو الماریوں میں، گھر میں، آفس میں لا کر رکھ دیے. یاد رکھیں قرآن کی برکت حاصل ہونے والی نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ کیا ہے، دکان میں، مکان میں، گھر میں، آفس میں آیت الکرسی لا کر کے لگا دیے، کوئی سورہ یاسین لا کر کے لگا دیے، کوئی سورہ بقرہ لا کر کے لگا دیے، کوئی قل هو اللہ احد چاروں خل لا کر کے لگا دیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی برکت حاصل ہو جائے گی، قرآن مجید کی برکتیں ہم کو مل جائیں گی. یاد رکھیں پورا قرآن لا کر کے آفس میں رکھ دو، قرآن کی برکت حاصل ہونے والی نہیں ہے. قرآن کی برکت اس وقت حاصل ہوگی جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تب جا کر کے قرآن کی برکت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا کہ قرآن یہ مومنوں کے لیے شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے. شہد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. قرآن میں بھی شفا ہے اور شہد میں بھی شفا ہے. اب اگر کوئی شخص شہد کے ذریعے شفا، اپنی بیماری سے شفا چاہتا ہے، علاج کرنا چاہتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ شہد کا باٹل لے لے، دکان سے جا کر خرید لائے اور اس کے باٹل کو اپنے گردن پہ لا کر کے لٹکا لے اور یہ امید لگائے کہ مجھے قرآن کے ذریعے، مجھے شہد کے ذریعے شفا مل جائے گی، شہد کے ذریعے مجھے میری بیماری کا علاج ہو جائے گا. کیا شہد کا باٹل گلے میں لٹکا لینے سے اس کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. شہد کے ذریعے علاج کب ہوگا؟ جب اس کو استعمال کرے گا، اس کو کھائے گا، تب جا کر کے اس کو علاج ملے گا، اس کو شفا ملے گی. اسی طریقے سے قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں، قرآن رکھ لینے سے، قرآن کی صورتیں لگا لینے سے قرآن کی برکت حاصل ہونے والی نہیں ہے. قرآن کی برکت، قرآن کے ذریعے شفا، قرآن کی رحمت اس وقت ہمیں حاصل ہوگی جب ہم اس قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تب جا کر کے برکت ملے گی. تو اس لیے قرآن مجید سے جڑنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں یہ قرآن ہماری دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کا ضامن ہے. انسان مر جاتا ہے، قبرستان میں انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے. حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. اس کے قریبی رشتے دار، دوست و احباب، اہل خانہ سب اس کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، لیکن اس کو آخر میں قبر میں دفن کر کے اس کو اکیلے واپس لوٹ آتے ہیں. اس کے ساتھ اس کا عمل رہتا ہے. طبرانی کی حدیث میں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتر الرجل فی قبری فإن أُتِيَ من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن وإذا أُتِيَ من قبل يديه دفعته الصدقة وإذا أُتِيَ من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. یاد رکھو یہ قرآن ہمیں قبر میں اس وقت کام آئے گا
جب ہمارے رشتے دار، دوست و احباب، ہمارے اہل خانہ سب ہم کو اکیلے تنہا تنہا قبر کے حوالے کر کے چھوڑ کر کے آ جائیں گے، اور عذاب کا فرشتہ ہمارے سر کی طرف سے ہمارے پاس آنے کی کوشش کرے گا عذاب دینے کے لیے، دفعات تلاوت القرآن، تو قرآن مجید کی تلاوت اس کے سامنے، اس عذاب کے فرشتے کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اور یہ تلاوت قرآن کہے گی اے فرشتے تم اس بندے کو عذاب دینے کے لیے اس کے پاس تم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ تلاوت قرآن اس وقت ہمیں کام آئے قبر میں، جب عذاب کا فرشتہ ہمیں عذاب دینے کے لیے ہمارے قریب آئے گا تو قرآن مجید کی تلاوت اس عذاب کے فرشتے کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، فرشتہ اس کے سامنے سے آنے کی کوشش کرے گا، پھر صدقہ اور خیرات جو دنیا میں وہ صدقہ اور خیرات کیا کرتا تھا، صدقہ اس عذاب کے فرشتے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اس عذاب کے فرشتے کو روکے گا، پھر فرشتہ اس کے پیر کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا اس کو عذاب دینے کے لیے، جو اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے مسجدوں کی طرف چل کر کے آتا تھا، تو اس کا اللہ کے گھر کی طرف چل کر کے آنا یہ نیکی اس وقت کھڑی ہو جائے گی اور اس عذاب کے فرشتے کو اس کے قریب آنے سے روکے گی۔ یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا فائدہ قبر کے اندر۔ قبر کے اندر ہم سب کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر ہر بندے سے، قبر والے سے سوالات ہوں گے۔ کتنے سوالات ہوں گے؟ 3 سوالات ہوں گے۔ اگر ایک مومن بندہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا تو ایک چوتھا سوال ہوگا۔ مومن بندہ اگر تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا تو اس مومن سے خبر میں چوتھا سوال ہوگا۔ وہ چوتھا سوال کیا ہے؟ وما یدریک، تجھے یہ باتیں کہاں سے معلوم ہے؟ یہ جو تو جواب دیا ہے، کریکٹ جواب دیا، تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دیا، تجھے یہ جواب کہاں سے معلوم ہوا؟ وما یدریک، تو بندے مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں اللہ کی کتاب قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کیا، تو یہ قرآن کا پڑھنا اس وقت اس کے حق میں کام آئے گا۔ خبر کیا؟ آج جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے فرصت نہیں، تو خبر میں یہ نیکی تلاوت قرآن ہمارے کام آئی، اور جب انسان قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید پڑھنے میں ماہر ہے، پوری تجوید کے ساتھ، روانی کے ساتھ، اچھے انداز میں قرآن پڑھتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ کن کے ساتھ ہوگا؟ کن کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا؟ ہم تصور کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ اس کو رکھا، جو پوری اچھے انداز میں قرآن پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور جو شخص قرآن کو روانی کے ساتھ اچھے انداز میں نہیں پڑھ پاتا، اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، الفاظ اس کی زبان سے پلٹتے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے بزرگ لوگ ہیں جو قرآن صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قرآن تکلیف سے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجران، ایسے شخص کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب، اور دوسرے قرآن پڑھنے میں جو وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے، اس کے تکلیف برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک اور ثواب اس کو دے گا۔ تو قرآن سے جڑنے کا یہ فائدہ دنیا میں بھی ہے اور برزخ میں، قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیے، قرآن سے ہم اپنا تعلق توڑ دیے، تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف اللہ کے پاس شکایت کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا،
کریں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, قرآن دیا, اور میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس شکایت کریں گے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اس قرآن سے جڑنے میں ہے. ہم قرآن مجید کو خود پڑھیں, اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھانے کی کوشش کریں. قرآن مجید سے ہر طریقے سے ہر مسلمان کو صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت کی آخر میں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے, ان پر عمل کرو گے, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی, مسلمانوں کی ذلت و رسوائی اور مسلمانوں کی جو مظلومیت ہے, مسلمان جو پریشان حال ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی اور مسلمانوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ کتاب و سنت سے دوری. آج مسلمان نام کے لیے مسلمان ہیں, عبداللہ عبدالرحمن ہمارا نام ہے, لیکن کتاب و سنت سے ہم بالکل دور ہو چکے ہیں. ہماری زندگی کتاب و سنت کے مطابق نہیں گزر رہی ہے, جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے. اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويرفع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے کچھ قوموں کو عزت اور سربلندی عطا کیا, اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا, اس قرآن کو چھوڑ دیے, اس قرآن سے دور ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو ذلیل و رسوا کر دیا. تو اس کتاب سے جڑنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی عطا کی ہے. اگر ہم اس دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, قرآن پڑھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ. اے لوگوں قرآن پڑھو, جب بڑے بڑے انبیاء سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے, اس وقت یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر کے آئے گا. اس وقت تمہیں اس قرآن کی اہمیت معلوم ہوگی. جب بڑے بڑے پیغمبر سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے, اس وقت یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا اور اس کی بخشش کرا دے گا. پورا قرآن یہ سفارشی ہے. خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اور اسی طرح سے سورہ ملک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صورتیں خاص طور پر قرآن مجید کی وہ صورتیں ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے پاس جھگڑے گی اور ان کے لیے سفارش کرے گی اور ان کی بخشش کرائے گی. سورہ ملک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر. اے لوگوں سورہ تبارک, سورہ ملک یہ وہ سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچائے گی. اور اس سورت کے اندر 30 آیتیں ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے پاس سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. تو پورا قرآن یہ سفارشی ہے. خاص طور پر بعض صورتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی ہے, جیسے سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اور سورہ ملک جو اپنے پڑھنے کے والے کے حق میں سفارش کرے گی. اسی طریقے سے قیامت کے دن جو اعمال ہمارے حق میں سفارش کریں گے اس میں سے ایک روزہ ہے. روزہ یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے پاس سفارش کرے گا. روزہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن, دونوں کا لفظ ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے اللہ کے پاس قیامت کے دن سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے اللہ اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی. اے میرے رب میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا. اے اللہ اے میرے رب اس بندے کے بارے میں میری سفارش کو قبول کر لے. اور قرآن کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل, میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روک دیا تھا. یہ رات میں قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے جانتا تھا,
سفارش کرے گا، اس لیے کہ روزے کا بھی بڑا مقام ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا خاص عمل بتائیے کہ وہ خاص عمل کی میں پابندی کروں اور مجھے زیادہ فائدہ ہو، زیادہ اجر و ثواب ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیک بالصوم فإنه لا مثل له، اور دوسری روایت میں ہے فإنه لا عدل له، تم روزے کو لازم پکڑو زیادہ سے زیادہ۔ رمضان کا روزہ تو یہ فرض ہے، رمضان کے روزے کے ساتھ نفل روزے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے روزے جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، روزے جیسی کوئی دوسری عبادت ثواب کے اعتبار سے نہیں۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر و ثواب رکھا ہے، اور روزے داروں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے صرف جنت نہیں بلکہ روزے داروں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے ایک خصوصی دروازہ بنا دیا ہے جس کا نام ریان ہے، جس دروازے سے صرف روزے داروں کو داخل کیا ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، ریان نامی جنت کے دروازے سے روزے دار داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں کا ذکر کر رہے تھے۔ جو شخص اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کرے گا اس کو کل قیامت کے دن باب الصلاۃ نماز کے گیٹ سے بلایا جائے گا، اور جو شخص اپنی زندگی میں روزے کا اہتمام کرے گا اس کو باب الریان ریان کے گیٹ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرے گا اس کو باب الصدقہ صدقے کے گیٹ سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو مجاہد ہوگا اس کو باب الجہاد جہاد کے گیٹ سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وارجو ان تكون منهم یا ابا بکر، ہاں مجھے امید ہے اے ابو بکر کہ تمہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے۔ اللہ اکبر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے جو ہمیشہ نیکیوں میں آگے آگے رہتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے اعلان کیا من اصبح منکم اليوم صائما، اے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کون شخص روزے کی حالت میں صبح کیا ہے؟ فوراً ابو بکر کھڑے ہو گئے اور کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس وقت میں روزہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، اے صحابہ بتاؤ تم میں سے آج کون کسی جنازے میں شریک ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میں آج ایک جنازے میں شریک ہوا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اعلان کیا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کون آج تم میں سے کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے ایک غریب اور مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے چوتھا اعلان کیا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کون کسی بیمار کی عیادت کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول آج میں ایک بیمار کی عیادت کیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص میں بیک وقت اتنی نیکیاں ہوں، جس کے پاس ایک ایک دن میں اتنی زیادہ نیکیاں ہوں، مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن وہ شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے میرے بزرگوں۔ دوستو تو اعمال میں قرآن اللہ کے پاس سفارش کرے گا، اور اسی طریقے سے روزہ کل قیامت کے دن روزے دار کے حق میں اللہ کے پاس سفارش کرے گا، اور قرآن اور روزہ دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور قرآن پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا، ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ایک تیسری چیز کیا ہے، وہ ہے اذان کا جواب دینا، اذان کا جواب دینا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھے قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے، میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ دوسری
مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأيتم المؤذن اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اس کا جواب دو. کیسے جواب دو؟ جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی تم کلمات کو دہراتے جاؤ، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، جس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم صلوا علی، اذان ختم ہونے کے بعد کیا کرو؟ اذان کا جواب دینے کے بعد ثم صلوا علی، پھر میرے اوپر درود پڑھو، درود ابراہیمی. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اس لیے کہ جو شخص ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے گا. یہاں پر درود پڑھنے کا وقت کب ہے؟ اذان کا جواب دینے کے بعد ہے. آج ہمارے بھائی اس کو پہلے کر لیے. اذان شروع ہوتی ہے کہ کیا درود و سلام، درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پتہ نہیں کیا شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ پہلے اذان کا جواب دو، اس کے بعد درود پڑھو. بزرگوں دوستوں، آج بہت سارے مسائل میں اپنے حساب سے لوگوں نے اس کو سنت بنا لیا ہے. دین میں بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں. اب دیکھیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سحری کے ٹائم اٹھو پکانے کے لیے اعلان کر رہے ہیں، ماؤ بہنوں اٹھو سحری پکا لو. اس کے بعد پھر کیا کہ کھا لو، اتنا ٹائم بچا ہے. اس کے بعد پہلے سحری کھلائیں گے، اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ نیت کرائیں گے، کل کی نیت کر لو، دعا پڑھ لو. پورا ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے. ایک وقت تھا کہ اذان فجر کے لیے لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہی کا بڑا مشکل مسئلہ تھا. یہاں کرناٹک میں اور بھی بہت سارے جگہوں پر لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینے کا مسئلہ ہی بڑا مشکل تھا. بڑی مشکل سے آسانی ہوئی ہے. اور ابھی بھی وقتاً فوقتاً بہت سارے لوگ باقاعدہ اذان فجر کو لے کر کے اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض جاری ہے. ایسے وقت میں یہ بار بار سحری پکانے کے لیے اٹھو ماؤ بہنوں، اور پھر کھانے کے لیے اٹھو، اور پھر نیت کراؤ، پھر یہ دعا کراؤ، یہ کراؤ، یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہے. کیا پورے علاقے میں صرف مسلمان ہی ہیں؟ اور مسلمانوں میں کیا بہت سارے بزرگ ہیں اور بیمار لوگ ہیں، چھوٹے بچے سوئے رہتے ہیں، غیر مسلم گلی محلے میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو بار بار لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے یہ اعلانات کر کے بار بار ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. اور در حقیقت یہ سب ایسی ہماری حرکتیں ہیں جن کے ذریعے اسلام بدنام ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے، اور لوگ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق بدزن ہوتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے کام کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سارے لوگ سکون اور محفوظ رہیں. ہماری طرف سے کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس لیے یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دینے کے بعد پھر میرے اوپر درود پڑھو. درود پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم صلی اللہ علی الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. وسیلے کے اوپر بحث ہوگی انشاءاللہ. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے لیے وسیلہ کیا مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وسیلہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَن أَكُونَ هُوَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وسیلہ یہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے وہ مقام مناسب ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں. اللہ کے نبی کو وہ مقام دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلت شفاعتی یوم القیامہ، جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے گا میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہ وسیلہ کیا ہے؟ ہم جب اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ سے آتی محمد وسیلہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. یہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اسی طریقے سے جو اعمال اللہ کے پاس سفارش کریں گے، طبرانی کی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. جو شخص صبح 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھے گا، درود ابراہیمی، قیامت کے دن اسے مجھے سفارش حاصل ہوگی.
تو صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھنے والے کو بھی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص مدینہ جائے اور مدینہ جانے کے بعد وہاں اگر مدینے میں رہتے ہوئے اس کو کچھ تکلیف آتی ہے اور مدینہ میں رہتے ہوئے آنے والی تکلیفوں کو وہ صبر کرتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صبر علی لاوائها كنت له شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، جو مدینے میں رہتے ہوئے وہاں پر آنے والی تکلیفوں پر صبر سے کام لیا، میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا یا اس کے ایمان کی گواہی اللہ تعالی کے پاس دوں گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی شخص کی مدینے میں موت ہو جاتی ہے تو وہ بھی بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ آپ نے کہا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیفعل فانی اشکو لمن مات بها، میں اس شخص کے حق میں قیامت کے دن اللہ کے پاس سفارش کروں گا جس کی موت مدینے میں ہو جائے۔ اور ایک آخری حدیث، ایسے شخص کو قیامت کے دن سفارشی نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سفارش کی اجازت نہیں دے گا۔ کون شخص؟ جو اپنی زبان سے لعن طعن کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور دوسروں پر بددعائیں کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، ایسے شخص کو کل قیامت کے دن کسی کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ملے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللعانون لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، بہت زیادہ لعن طعن کرنے والے، زبان سے گالی گلوچ بکنے والے قیامت کے دن نہ سفارشی بنیں گے اور نہ ان کو گواہ بنایا جائے گا، نہ تو یہ گواہی دے سکتے ہیں اور نہ قیامت کے دن یہ کسی کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں۔ جو اپنی زبان کو بہت زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، اور یہ لعن طعن یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لصدیق ان يكون لعانا، کسی بھی سچے مومن کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا ہو، اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے والا ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہت زیادہ لعن طعن کرنے والے ہیں کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے پاس سفارشی نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے قیامت کے دن سفارش پانے کے لیے، چاہے وہ نبی کی سفارش ہو، ملائکہ کی سفارش ہو یا انبیاء کی سفارش ہو، اہل ایمان کی سفارش ہو، سفارش حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کے بغیر ہمیں قیامت کے دن کسی کی بھی سفارش حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، روزے کا اہتمام ہے، اسی طریقے سے اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور مدینے میں رہتے ہوئے وہاں پر آنے والی تکلیف کو برداشت کرنا، اس پر صبر سے کام لینا۔ یا اسی طریقے سے کسی کی مدینے میں موت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بھی سفارش کریں گے، اور ہم اپنی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ بہت زیادہ لعن طعن کرنے والے قیامت کے دن سفارشی نہیں بن سکتے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔